الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا قرتنا وقرة عيوننا وأبانا وملجأنا أعلانا فأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد صلائے رب ذوالجلال درود و سلام آقا کل حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی ذات والا صفات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد حضرات محترم سورہ حشر ہے، اس کی آیت نمبر 18 ہے، اس کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے لغد، کل کے لیے۔ ہر بندے کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اس نے کل بروز قیامت کے لیے کیا خزانہ، کیا سامان بھیج رکھا ہے۔ یہ ماہ سفر المظفر ہے،
فرمائے سفر اللہ رب العزت کی عطا کردہ مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے جس میں بہت سارے اللہ کریم کے برگزیدہ ہستیوں کا وصال پرملال ہوا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن بعض لوگوں نے اس مہینے کے ساتھ عجیب و غریب باتیں منسوب کر رکھی ہیں، اور وہ اس سے بدفعلی لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سفر میں فلاں کام نحوست کا باعث ہوتا ہے، یا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سفر میں کسی کام کا کرنا نحوست ہے، اور وہ اس بدشگونی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کسی بدشگونی کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ سارے دن اور سارے مہینے اللہ کے ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی اور بدشگونی سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہر دن اور ہر مہینے اللہ رب العزت کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، وقت کے ساتھ ساتھ برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم ایک ایسے زمانے کی طرف جا رہے ہیں جس کے بارے میں حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن، یہ جو ہفتہ ہے یہ ایک دن کا ہو جائے گا، اور دن گھنٹوں کے ہو جائیں گے، اور ایک گھنٹہ ایک منٹ میں گزر جائے گا۔ تو سامعین محترم، آج یہی حالت ہے، زندگیاں گزر رہی ہیں، آنکھ جھپکنے میں دن گزر جاتا ہے، ایک پل کے گزرنے میں ہفتہ گزر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور بالکل کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں جب حالت یہ ہو تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہوگا جو اپنے دن کا اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرے گا، اور اپنے موت کے بعد کے لیے وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ یہ جہاں حضرات کس نے دیکھا ہے؟ آج دن تک جھوپڑیوں میں رہنے والوں کے جنازے بھی پڑھائے، اور بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں کے جنازے بھی پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے دیتا ہوں، آج دن تک نہ کبھی میں نے پیسہ کسی کے ساتھ جاتے دیکھا، نہ دولت جاتے دیکھی ہے، نہ کوئی سونا چاندی ہیرے جواہرات جاتے دیکھے ہیں، ایک سفید رنگ کا کپڑا جاتے دیکھا ہے جسے کفن کہتے ہیں، اور وہ کفن بھی
اکثر یوں دیکھا ہے یا نانکے پہنا دیتے ہیں یا دادکے پہنا دیتے ہیں. اپنے پیسوں سے خریدا ہوا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دانش مند وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے. اور لطف اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ اور میں ہم اپنے نفس کو نہیں پہچانتے؟ اور محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کوشش اور اعمال صالح کرے اور اسے بہتر بنانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے. عظیم محدث اور بزرگ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو ان الیقین استقر فی قلب المؤمن، کہ اگر بندہ مومن کے دل میں یہ یقین جاگزی ہو جائے اور اسے یقین کی دولت حاصل ہو جائے تو لطار هذا القلب فرحا بدخول الجنت وحذرا من دخول النار، تو پھر اس کا دل جنت کے شوق سے اور جہنم کے خوف سے اڑ جائے، پگھل جائے، یعنی نرم ہو جائے، اور وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہے اور کبھی اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. پتہ نہیں آپ کے دل و دماغ تک یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی. یہ دماغ ایک برتن سمجھ لیجئے، یہ کھوپڑی ایک بھانڈا سمجھ لیجئے. اگر اس دماغ میں خوف خدا آ جائے اور اس دماغ میں اللہ کی ذات پہ یقین آ جائے تو اللہ کے پیارے بندے حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں پھر ہر وقت بندے کے دل میں ایک ہی جذبہ رہتا ہے، اللہ تو راضی ہو جا. وہ اپنی انا پیچھے چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی بے حیائیاں اور بے غیرتیاں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اپنے اس شیطان نفس کی خواہشات پہ لعنتیں بھیجتا ہے، اور صرف ایک ہی بات اس کے مد نظر ہوتی ہے کہ نہ جنت میں داخلے کی لالچ ہے، نہ جہنم کے ڈر اور خوف سے عبادت کرتا ہے، بلکہ وہ اس بات پہ اللہ کی بندگی کرتا ہے کہ وہ اس کا رب ہے اور اس کا خالق اور مالک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیسی زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا ہے. یقینی طور پر اللہ کے نبی نے ہم سے ایسی زندگی گزارنے کا مطالبہ تو نہیں کیا کہ جس میں عیش و عشرت ہو، جس میں لہو و لعب ہو، جس میں ہیرے جواہرات جو ہے ان سے کھیلا کودا جائے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسی زندگی کا مطالبہ کیا ہے جس زندگی کو اللہ کے نبی نے آرام اور سکون سے گزارا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرے کندھے کو پکڑا. حضرت عبداللہ ابن عمر آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے میرے کندھے کو پکڑا. آخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے کندھے کو پکڑا. اور کندھے کو کب پکڑا جاتا ہے؟ جب کسی کو جھنجھوڑا جائے کہ پوری توجہ میرے بل کر. پتہ نہیں سمجھے یا نہیں؟ کسی کا نام جب لیا جاتا ہے نا، اس کا لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف توجہ نہیں کر رہا، توجہ کر بھائی میری طرف.
یا کسی کے کندھے کو پکڑا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے، بھئی یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، عبداللہ ابن عمر سن توجہ سے میری بات۔ اور وہ بات کیا تھی ذرا آپ بھی سن لیجئے۔ فقال کن فی الدنیا، اے عبداللہ ابن عمر دنیا میں ایسے رہ، دنیا میں ایسے رہ، کانک غریب، گویا کہ تو کیا ہے جی، گویا کہ تو کیا ہے، ایک غریب آدمی ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، او عابر سبیل، یا ایسا شخص جو اپنی منزل کی تلاش میں ہوتا ہے، ایسے رہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں؟ اگر توجہ ہوگی تو سمجھیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ہم نے تو نوکر ہیں اللہ کے نبی کے، ہم نے اللہ کے نبی کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، یہ کانوں سے دل تک اتارنا میرے رب کا کام ہے۔ یا جتنی جھول پھیلائیں گے اتنا خزانہ آئے گا، جتنی دل کو اپنے رب کے خوف اور محبت میں وسعت دیتے چلے جائیں گے، اتنا آپ اپنے دل میں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اور اللہ کے قرآن کو وسعت اور ترقی دیتے چلے جائیں گے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ پھر سنیے، فرمایا فقال کن فی الدنیا فکأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو گویا تم مسافر یا کوئی اجنبی ہو، کہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں چند دن قیام کر کے ہم نے اگلی مقام پر منتقل ہونا ہے، لہذا بندہ مومن دنیا کو اپنا ٹھکانہ بنانے کی بجائے اپنی اگلی منزل کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اب دو چیزیں ہمارے ذہن میں آ گئی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ایک فقیر تھا نا، کتابوں میں واقعہ موجود ہے، بادشاہ بھی بڑی قسموں کے ہوتے ہیں اور فقیر بھی بڑی قسموں کے ہوتے ہیں۔ یہ یقینی ہے کہ ہم جیسے فقیر نہیں ہوتے، نہ آپ جیسے ہوتے ہیں نہ میرے جیسے ہوتے ہیں، یہ پکی دکھ کی بات ہے، نہ آپ میں سے کوئی فقیر ہے نہ میں فقیر ہوں۔ وہ جو اللہ نے بیان کیا نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، وہ ہم سارے ہیں، فقرے سارے ہیں، فقیر نہیں ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جسے نہ اپنے دائیں کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے بائیں کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے آگے کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے پیچھے کی فکر ہوتی ہے، اسے صرف فکر ہوتی ہے اپنے رب کی۔ تو بزرگ جو فقیر تھے، اب بادشاہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ بادشاہ بڑا متکبر تھا۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا ہے تو متکبر ہوتے ہیں، کچھ ہمارے جیسے خناس ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پھر بھی متکبر ہوتے ہیں۔ کھ پلے نہیں ہوتا تے گردن سریا ماڑیا ہوتا ہے تو میں بہت بڑی بلا ہاں۔ حضرات کیڑوں نے کھانا ہے اس وجود کو، یہ جس کو بنا سنوار کے ہم رہتے ہیں اس کو کس نے کھانا ہے؟ کیڑوں نے کھانا ہے۔ ہاں کیڑوں سے بچانا چاہتے ہو تو اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کو لے آؤ، پھر کیڑے نہیں کھائیں گے، بلکہ یہ زمین اس پہ بھی آپ کے وجود کو کھانا حرام ہو جائے۔ اب وہ بادشاہ کے تکبر کو توڑنا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے ایک یہ عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو آپ کا یہ محل ہے یہ محل نہیں ہے، یہ سراہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ محل میں اور سراہ میں فرق ہوتا ہے۔ محل بڑا بنا ٹھنا ہوتا ہے اور سراہ میں کوئی اس کو پوچھنے والا ہوتا نہیں، آج کوئی اور کل کوئی اور۔ اس نے کہا ظالم تجھے حیا نہیں آئی؟ میں نے اتنا بڑا محل، اتنے بڑے ہیرے جواہرات اور یہ کلاکاریاں اور یہ جناب اس کی نمائش کے یہ جناب یہ ساری، تو تجھے شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ محل نہیں سراہ ہے۔ پھر ٹوک لگائی اس کے دل پہ، اس کے ضمیر کو جگانے کے لیے، جیسے ہم جگاتے ہیں کبھی کبھی لیکن پھر بھی آپ کے جاگتے
نہیں اللہ سے معافی مانگا کرو، یہ ضمیر جاگ جانا چاہیے۔ پھر کہا نہیں جی، اس نے کہا پھر ثبوت دے۔ اس نے کہا جی ثبوت یہ ہے کہ اب کون رہتا ہے اس محل میں؟ کہا جی میں رہتا ہوں۔ کہا سنا کسے کہتے ہیں؟ کہا سنا وہ ہوتی ہے جس میں ایک آیا تو دوسرا گیا، دوسرا آیا تو تیسرا، چوتھا آیا تو پانچواں، یہ چلتا رہتا ہے۔ کہا آپ اس وقت ہیں؟ جی میں ہوں۔ آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے ابا جی تھے۔ ان سے پہلے کون تھا؟ کہا دادا جی تھے۔ ان سے پہلے کہا پڑ دادا جی۔ ان سے پہلے کہا لکڑ دادا جی۔ آپ کے بعد اب بادشاہ کے منہ کو تالے لگ گئے۔ اس نے کہا بات تو سچی کرتا ہے۔ یہاں کبھی کوئی ٹھہرا؟ کبھی کوئی ٹھہرا؟ اگر ہمیں یہ مان ہو نا کہ یہ مسجد ہم نے بنائی ہے تو ہمیں مان اور فخر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ کام تو نے ہم سے لے لیا ہے۔ میں نے بھی ایک مسجد بنائی ہے، یہ دما پھاٹک کے پاس۔ دو دوست ہم بیٹھے تھے، عالم ہیں، مجھے کہنے لگے یار یہ دوست ہیں، انہوں نے جگہ دی ہے، لیکن یہ ایک شرط پہ مسجد تھوڑی جی درمیان ہے، بغیرتیاں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، تو اس کے دل میں بھی تھوڑی سی تھی۔ میں تو سمجھ گیا، لیکن چونکہ دوست تھے اور میرے دل ایک الحمدللہ ایک صاف تھا، تو مجھے کہنے لگے یہ مسجد بنانی ہے۔ میں نے کہا جی بن گئی۔ ہم نے شروع کر دیا، دوستوں کو بھی کہا، سب کو بن گئی۔ جب بن گئی تو وہ جو اندر والا تھوڑا سا ہوتا ہے تو کہنے لگے، مجھے دوست کہنے لگے یار ہم تم سے بڑے شرمندہ ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہاں جہاں میں مسجد میں رہتا ہوں وہاں سے لے کے یہ مسجد 32 کلومیٹر تو بنتا ہے سفر، میں اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کروں کہ اس 32 کلومیٹر کے درمیانی فاصلے میں مجھے چنا ہے۔ ہم 1 روپیہ دے کے مسجد کو، ہم مسجد کی صفائی کر کے یہ نہ خیال کیا کرے، واللہ نہ خیال کیا کرے کہ شاید یہ ہمارے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ اللہ جس سے کام لے لے وہ لے سکتا ہے، وہ لولے سے لے سکتا ہے، وہ لنگڑے سے لے سکتا ہے، وہ اندھے سے لے سکتا ہے، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آنے والے دن کی کیا کرتا رہے، فکر کرتا رہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ابن قیم ہے الجوزی، یہ بڑے نقاد محدث تھے، انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے اشعار کا سہارا لیتے ہوئے، عربی اشعار ہیں، انہوں نے ہمیں چند باتیں سمجھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنت ہے، جنت کا یہ جو مطالبہ ہے، جہنم ہے، جہنم کا خوف ہے، یہ تو عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ کہا جی پھر خاص مسلمان کون ہوتے ہیں؟ کہا جو خاص مسلمان ہوتے ہیں وہ آذان کا انتظار نہیں کرتے، انہیں پتہ ہوتا ہے 5 وقت میں اپنے رب کے حضور میں نے حاضر ہونا ہے۔ وہ آذان کے انتظار میں بیٹھ کے وقت نہیں گزارتے، بلکہ اپنے رب کے گھر میں آ کے رب کے بلاوے کا انتظار کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ جملے آپ کی سمجھ شریف میں آئے یا نہیں۔ کہا وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ بلاوا آئے گا تو جائیں گے، وہ بلاووں کے آنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے بلاوے کا انتظار کرتے ہیں اس کے گھر میں، کہ جیسے اللہ کا بلاوا آئے ہم رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اسی طریقے سے یہ جو اکثر و بیشتر ہم اپنی زبانوں سے یہ عرض کرتے رہتے ہیں اور دعا بھی مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ دعا ہمیں سکھائی بھی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی پیاری بات ہے، اس دعا کے سکھانے کے پیچھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور اچانک سے بڑے کمزور ہونے شروع ہو گئے،
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی یہ اچانک سے کیوں زیادہ کمزور ہو رہے ہو؟ اور ساتھ ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہو کہ مولا جو میں نے کرتوت گناہ کیے ہیں دنیا میں ان کی سزا ہمیں دنیا میں دے دے، یہ تو نہیں کہتے ہو؟ عرض کیا میرے آقا میں یہی اللہ سے دعا مانگتا ہوں، جہنم کے واقعات میں نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، جہنم کے عذاب میں نے پڑھے ہیں، ڈر لگتا ہے اللہ کی ناراضگی اور ان کے عذابوں سے، یہ میری خواہش ہے کہ اللہ دنیا میں دے دے آخرت میں نہ دے۔ ذرا دیکھو نا وہ کتنا کریم آقا ہے، وہ کتنا مہربان رسول ہے، اور کتنی مہربانیاں ہیں میرے آقا کی اپنی امت پہ۔ فرمایا میرے صحابی یہ نہ مانگا کر، یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ میرے آقا میں اپنے رب سے کس طریقے سے دعا مانگا کروں؟ تو فرمایا میرے صحابی دعا مانگا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ اب ان دو تین باتوں سے وقت کی اس قلت کی بنا پہ ان کو آپ جمع کر لیتے ہیں۔ پہلے میں نے ابتداءً عرض کیا کہ بندے کو ہر وقت اتنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے آج کیا بھیجا ہے۔ ہر بندہ کل کے لیے بچا کے رکھتا ہے، اگر آپ نہیں بچاتے تو جس گھر میں فریج نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ہر گھر میں ہے، اللہ بڑا دے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کل کے لیے نہیں بچا کے رکھتا۔ آج کیونکہ ذرا ہماری اہلیان محترمان اب ذرا تھوڑی سی بچوں کی خدمت اور باقی معاملات تو یہ کرنے پڑتے ہیں، جب ہم ہر روز، اور اچھا مزے کی بات، پتہ کوئی نہیں وہ جو فریج میں بچا کے رکھا ہے وہ کل کھائیں گے بھی یا نہیں، یقین ہوتا ہے نہیں نا؟ لیکن ایک بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، آج جو جمعہ پڑھا ہے اللہ کے گھر میں اللہ اللہ کی ہے، جو درود و سلام پڑھا ہے، جو غور و فکر کیا ہے، یہ کل آنے والے کل ہمارے ضرور کام آئے گا۔ پھر فریجوں میں بچانے کی جگہ پہ ایسے اعمال کیوں نہ کر لیے جائیں کہ کل بروز قیامت وہ اعمال ہمارے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر روز کیا کرنا چاہیے؟ محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دوسری بات، اب رہا یہ زندگی کا معاملہ، اس زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب بن کے گزارو، ایسے بن کے گزارو کہ یہاں آپ عارضی آئے ہو، اور کتنا عارضی آئے ہو۔ اب یہ بھی سن لیجئے، کہاں جو والآخرہ ہے، جہاں جاؤ گے وہ خیر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اور جس دنیا کو تم سارا کچھ سمجھ بیٹھے ہو، جس میں ساتوں آسمان ہیں، ساتوں زمینیں ہیں، جس میں کائنات سب موجود ہے، اللہ کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا کی ساری چیزیں قلیل ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اب میں نے یہ چند دن پہلے کے درس قرآن میں، بلکہ اس سے پہلے حضرت معظم آباد شریف کے سردار صاحب تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ہمیں ایک بہت اچھے درود شریف کی طرف رہنمائی فرمائی تھی، اور میں انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں اس کا حل نکالنے کی، جیسے بھی کوئی بہترین حل میرے دماغ میں آئے گا آپ سب تک اس درود شریف کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اللہ کے نیک بندوں نے یہ چیز سکھائی ہے اور بڑی عقل کے قریب آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کل کائنات کی ذاتوں کو بنایا ہے۔
یہ جملہ تھوڑا مشکل ہوگا لیکن آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ کی جو اپنی ذات ہے، اس ذات سے کل کائنات میں جتنی ذاتیں ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں، چاہے وہ بے جان ہیں، چاہے جاندار کی کوئی سی قسم ہے، چاہے وہ بے جان کی کوئی سی قسم ہے، اللہ نے ساری قسموں کو اپنی ذات سے بنایا ہے، اور ان میں جو کمالات یا خامیاں یا جو بھی ان کو کہہ لیجیے وہ اپنی صفات سے رکھی ہے۔ یہ پھر وقت ہوا اس پہ مکمل طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے وقت لگے گا، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے، اللہ اتنی وسعت والا ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ سارے زمین و آسمان اس کرسی کو نہیں سنبھال سکتے۔ اتنی بڑی ہستی کا نام اللہ ہے، اتنی بڑی ہستی کا نام اللہ ہے۔ اب اس اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے، وہ ایک طرف رہا، یہ زمین ایک طرف رہی، اسے میرے اللہ نے کہا یہ تھوڑی سی ہے، قلیل ہے، اس کو کہا وہ باقی ہے اور بہت بڑی ہے۔ اب عقل مند آدمی کے لیے ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، عقل مند آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کے، اس تھوڑی جگہ میں رہ کے اپنی آخرت کو، اپنی بہتری کو اور اپنے سب کچھ کو بہتر بنانے کے لیے لگا رہے۔ ہمارا دین بہت پیارا دین ہے، ہمارے دین نے کبھی یہ منع نہیں کیا، یہ بات میں اکثر دہرا چکا ہوں، ہمارے دین نے کبھی منع نہیں کیا کہ ہر وقت مسجد میں گھسے رہو، باہر نہ نکلنا، بلکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے صبح نماز پڑھ کے پھر کاروبار کرو، نماز پڑھ کے محنت مزدوری کرو۔ آج جمعہ شریف ہے، عجیب و غریب قسم کے ہمارے خیالات اور تصورات ہیں کہ جناب جمعہ والے دن تو کوئی کام کرنا نہیں چاہیے، آج جمعہ ہے جی بس آج چھٹی ہے۔ قرآنی حکم اور قرآنی اسلوب یہ نہیں، قرآنی اسلوب یہ ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم کہ تم کوئی کام کاج کر رہے ہو، پھر آذان ہو گئی، اب جب آذان ہو گئی اب کام کاج دنیا کے چھوڑ دو، حتیٰ کہ مسجد آتے تک بھی کاروبار نہیں کر سکتے، چھوڑ دو، اب رب کے گھر آ رہے ہو۔ اب جب رب کے گھر آ گئے، نماز پڑھ لی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا اب کام کر چکے، اللہ کی بندگی ہو گئی، اب پھیل جاؤ رب کی کائنات میں، اب رب کی زمین میں پھیل جاؤ اور رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے کوشاں ہو جاؤ، اور جاؤ اپنے رب کے حضور جا کے رزق حلال طیب کے لیے اپنے وجود کو لگا دو۔ یہ وجود تمہارا جب رزق حلال طیب کے لیے کوشاں ہوگا، پھر رب تعالیٰ تمہیں یہ مجدائے جاؤ فضا سنائے گا، القاسم حبیب اللہ، اے رزق حلال کمانے والے تو میرا دوست ٹھہرا ہے، تو میرا دوست ٹھہرا ہے۔ حضرات محترم، یہ دین کسی کو نصیب نہیں ہوا، یہ دین یا آپ کو نصیب ہوا یا مجھے نصیب ہوا۔ اس دین کا جو حسن ہے وہ یا آپ کو ملا یا مجھے ملا یا محمد عربی کے غلاموں کو ملا یا کلمہ طیب پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والوں کو نصیب ہوا۔ آؤ اس دین کا شکریہ ادا کرو، آؤ اس نبی کا شکریہ ادا کرو۔ ایک بات مزے کی آ گئی جاتے جاتے، آج ہر طرف سے اور خبر ملے یا نہ ملے، بجلی کے بل کی خبر ضرور ملتی ہے یا نہیں؟ بلکہ ایک بزرگ مجھے واقعہ سنانے لگے، بھائی میرے ایک عزیز ہے، ان کی 30,000 تنخواہ ہے اور اللہ کے فضل سے 30,000 ہی اس کا بل ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا، دماغ میں ایک شرارت سی آئی، آتی رہتی ہے، کبھی بندہ سوچ لیتا ہے۔ میں نے کہا اس طرح کریں کہ یہ جنہوں نے تنخواہ دینی ہے نا، جاتے ہوئے لازمی بات ہے کوئی پیٹرول شٹرول لگے گا، انہیں واٹس ایپ کر دے گا، برائے مہربانی مجھے تنخواہ نہ دے، میرا بل جمع کروا، یہ خرچلی بچائیں۔ ہر ایک کی توجہ۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات عرض کروں،
ایک بابا یہاں کوئی کھنا کھولیا کسی پل سے، اس نے چھلانگ لگائی اور مر گیا. سب نے اسے برا کہا ہوگا. میں نے کہا تیرے سے بڑا بے حیا اور بے شرم اور ناشکرا کوئی ہے؟ اس بات پہ تو مرا ہے. خودکشی تیری اس بات پہ ہوئی ہے کہ تیرے گھر میں بجلی نہیں آئی، گیس زیادہ یا بجلی کا بل زیادہ آیا. آپ تھوڑا سا پریشان ہوئے ہوں گے کہ قاری صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے اسے کہا بے شرم ہے، تو رب کی ساری نعمتوں کو بھول گیا ہے. وہ چاہتا تو تیرے گھر میں ہوائیں نہ چلا دیتا، وہ چاہتا تو تیرے گھر میں ٹھنڈکیں نہ پیدا کر دیتا. ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ جو دیہاتوں میں رہتے ہو، تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ. کیڑیاں پیودیاں بجلیاں لگی ہیں؟ بولو. ہمیں یاد ہے بیرے شریف میں ہم حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خادم اور غلاموں میں سے، اللہ کی قسم اٹھا کے دیتا ہوں، ہر طرف اے سی لگے ہوئے تھے، اکثر گھروں میں لگے ہوئے تھے. میرے حضور غریب نواز نے اے سی نہیں لگوایا ہوا تھا. ہم طالب علم کیا کرتے تھے، جب گرمی آتی تھی، جس لائبریری میں یا جس کمرے میں آپ نے پڑھنا ہوتا تھا، ہم ریت بچھا دیتے، چارپائی ڈال دیتے، ایک گھڑا پانی کا ڈال دیتے، ٹھنڈی ہوا آتی رہتی. ایسی بے وقوفی آپ نہ کرنا. بجلی کا بل نہیں جمع ہوا تو جا کے اپنے رب کی اس نعمت کو جا کے ضائع کر دو. کیا سمجھتے ہو جب مر جائیں گے، سانس نکل جائے گی، کود جائیں گے تو جا کے پھر تمہارے لیے حلوے پکے ہیں وہاں؟ اس کا حساب نہیں دینا. یہ بے وقوفی ہے، یہ کم عقلی ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ اللہ سے ناراضگی ہے. شکلیں دیکھنی چاہیے اللہ سے ناراض ہونے والی. ہم کتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر بیٹھے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جناب اب ہمارا حق بنتا ہے ہم خودکشیاں کریں. واللہ خودکشی نہ کرنا، مجھ غریب کے پاس آ جانا میرے پاس. میرے محلے کا کوئی خودکشی نہ کرے، میرے محلے کا خودکشی نہ کرے. میں 2-4 بندوں کو روٹی کھلا سکتا ہوں، اور تب تک کھلا سکتا ہوں جب تک تم کھاتے رہو گے، لیکن خودکشی نہ کرنا. اللہ کا واسطہ ہے خودکشی نہ کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو زندگی ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے. اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. خودکشی کو جو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے.